چھوٹا سا ہی ہے. جو یہ پرانے ہمارے علماء جس طرح امام ابن تیمیہ نے یہ کیا کہتے ہیں شیخ ابن عربی کو کافر کہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو بندہ کافر کہتا ہے یا تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے یا دوسرا بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں سے بڑی زیادتی. کئی ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ بس اس کی کتابیں جو ہم سے استنجا کرنا جائز ہے, ان کو جلا دینا چاہیے. میں نے وہ سب پڑھی ہیں تفتازانی ذرا کی باتیں مولا علی شریف, وہ سارے بے خبر تھے, انہوں نے نا اس کا کلام نہیں اچھی طرح پڑھا. اگر فاض میرا تم حج کے بارے میں یا نماز کے بارے میں ابن عربی کا بیان سنو تو تمہیں شرم آئے گی کہ ہم یار کیا نماز پڑھتے ہیں کیا حج کرتے. جو اس پر راز کھول لیں اللہ نے اسی کو لیے اس نے لکھی کتاب الفتوحات المکیہ کہ مکے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر شریعت کے کس طرح راز کھولے. آپ ذرا وضو کا ہی سن لیں کہ ہم وضو کرتے رہتے ہیں, مگر شیخ کہتا ہے کہ جب تم منہ دھو تو سوچو کہ ایک دن آئے گا جب کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے, کچھ سفید ہو جائیں گے. دھوتے وقت خیال کرو اور کہو اللہ اس دن میرا چہرہ سفید رکھنا جس دن چہرے سیاہ بھی ہو جائے. جب دایاں ہاتھ دھو تو اس وقت سوچو کہ نامہ مال لوگوں کو دیے جائیں گے, خوش قسمتوں کو دائیں ہاتھ میں آیا گا, بد قسمتوں کو بائیں. اس کو دو تو سوچو کہ اللہ مجھے بھی بائیں ہاتھ میں پکڑا. جب بایاں دو تو سوچو اللہ مجھے ان بد نصیبوں میں نہ کرنا جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے اس کے پیچھے کتاب. پاؤں دو تو سوچو کہ پل رات پر قدم قدم جا رہے ہوں گے اور لوگ دوست میں مر رہے ہوں گے, اس دن اللہ میرے قدم ثابت رکھنا, میں پل رات سے آسانی کے لیے. منہ دو تو سوچو کہ اللہ اس دن لگتی نہیں حجت میرے پاس کے ہو گئے بہانا میں جان چھڑا سکوں, ایسے جرم کر کے نہ جاؤں کہ پھر مجھے بولنے کی بھی اجازت نہ ملے. مجھے یہ سب کچھ نہ کوئی بات سجھا دینا جب میں معذرت کر سکوں کہ اللہ اس لیے مجھ سے ہو گیا. ماں کے دور تو سب سوچو کہ مجھے جنت کی خوشبو سجھانا جہنم کی بدبو نہ سجھانا. اب میں نے تھوڑی سی باتیں آپ کو بتائیں. کیسی بات سوچتا جائے تو جو حضور نے فرمایا کہ سارے گناہ جھڑ جاتے, اب کوئی جھڑ جاتے, توبہ کرتا جاتا ساتھ پانی بہتا جائے سوچے کوئی نہ پھر اسے کیا گناہ جھڑنا. جی اچھا کوشچن. ہیلو, انہوں نے زیادتی کی. اگر نہیں سمجھتے نا اسی بات ہے تو بیچارے کو کافر نہ کہتے نہ ایسی باتیں کرتے, بہت برا چیز. نہیں اچھا اس کا بتائیں نا کہ اب انہوں نے کافر کہہ دیا تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے اس کا کس طرح اطلاق ہوگا. اسی طرح جو وہ تھے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت انہوں نے بھی وغیرہ کی کتابیں پڑھیں گے نا, دیکھیں شیخ ابن تیمیہ بھی بڑی احتیاط کرتے تھے, کھلم کھلا کافر نہیں کہتے تھے, ایسی باتیں کہتے تھے کہ ان کی باتیں جو ہے نا میرے خیال میں ان سے کفر نکلتا, یہ دین کے خلاف ہے. مگر جب بات آتی تھی کہ یہ کہنے والے کیا, تو وہ کہتے یار ان کے بارے میں کیا کہوں, وہ ہو سکتا ہے مجتہد ہوں یا کسی کے پیچھے لگے ہوئے. وہ بہت احتیاط کرتے, اتنے نہیں انہوں نے کافر کہا ہے, بہت سے لوگ ان کا کلام بھی نہیں صحیح طرح پڑھے. اچھا, اور جو اعلیٰ حضرت تھے انہوں نے بھی تو کہا تھا نا مولانا شفیع تھانوی کے بارے میں کی, خود بریلوی عالم بھی کئی جو اچھے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے علم کو گہنا دیا, اگر وہ تکفیر نہ کرتے تو ان کا علم بہت تھا, مگر بدقسمتی سے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ فلاں بھی کافر ہے فلاں بھی کافر. کیا فائدہ ہوا اپنی عمر اس میں ضائع کی. نہیں تو اس کا کیا یعنی کہ حل ہوگا. اب یعنی کہ انہوں نے تو کہا نا کہ وہ کافر ہیں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, اس کا کیا, اس کی کیا تفسیر ہو؟ اس کی تفسیر جو امام بخاری نے کر دی نا وہ یاد رکھیں تاکہ شیعہ بھی کافر نہ ہو, اعلیٰ حضرت بھی نہ ہو, ابن تیمیہ بھی نہ. امام نے 2 باب باندھے. پہلا باب کتاب الادب میں باندھا ہے کہ جو بلا تعویل کسی کو کافر کہے, کوئی وجہ نہیں, ناراضگی روح سے نکل میں فاض کافر ہے, وہ پھر ہو جاتا ہے ایک نہ ایک. اچھا, ایک تعویل سے کرتا تو اس بیچارے کو کوئی مغالطہ لگا, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اجازت نہیں اس منافق کی گردن اڑا دوں, خاتم نبی بلتا. کسی موقع پر کسی نے سعد بن عبادہ کو کہا کہ یہ اس کی گردن اڑاؤ, کبھی کسی کے بارے میں آتا, تو وہ سارے جنہوں نے کہا ان کو منافق ہے, وہ ان کو مغالطہ لگا کہ ان کی یہ حرکت منافقوں والی. اس لیے یہ 2 باب ہی بخاری شریف میں پڑھ لیں نا مولوی تو عقل آ جائے گی. اگر شیعہ حضرات ہماری طرح مانیں کہ ابو بکر عمر مومن تھے, پھر کافر کہیں انہیں, کافر ہو جائیں. اگر وہ غلط چیزیں سن کر جم گئی ان کے دل میں تو انہوں نے یہ ظلم کیے. بے شک وہ شبہ باطل ہے, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں شبہ باطل ہے, مگر ان کو شبہ پڑ گیا نا. حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے 6 مہینہ بیعت نہ کی, حضرت فاطمہ ناراض مری. یہ سارے آپ بڑی کتاب میں اہل سنت کی جو نیک عالم وہ کہتے ہیں یار ان چیزوں سے ان کے دل میں جم گیا کہ حضرت علی نے اگر بعد میں بیعت بھی کی تو کیا. جب حضرت فاطمہ کے مرنے کے بعد لوگوں کے چہرے بدل گئے
اور انہوں نے محسوس کیا کہ میرا تو کوئی اثر نہیں ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا ابو بکر ہمارے گھر، اور ساتھ ہی کیا عمر نہ آئے اس کا آنا ہم اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے، کراہیت المغرب. تو بیٹا ان باتوں سے اگر شیعوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تو امام بخاری والی بات ہے کہ تعویل سے جو کہے گا کافر وہ کافر نہیں ہوگا، جو بلا تعویل کہے گا کہ ہم ان کو صحابی مان کے پھر کہیں ہے پھر جہنم. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی مولانا صاحب بالکل. چلیں جو مولوی صاحب کو نیک عالم سمجھتا پھر کافر کہے وہ مجرم ہے. اور اگر کسی عالم کی سمجھ نہیں ہے کہ ان کے یہ عقیدے کفر سے اس لیے میں کافر کہتا ہوں تو پھر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، اس کا بھی اجتہاد. ٹھیک ہے.